آئیے میں اپنے عنوان پر گفتگو شروع کروں۔ اپنے عنوان پر گفتگو شروع کرنے کے لیے ہم سب کی آسانی کے لیے میں نے اپنے عنوان کو جملہ 6 نقطوں میں بانٹا ہے۔ 6 پوائنٹس کے تحت انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہوگا۔ اور جیسے کہ خود میرا عنوان ہے ہم عورتیں اور ہمارا رمضان، تو اس یہ عنوان خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میرا عنوان، میرا بیان رمضان میں پیش آنے والے عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بنیادی معلومات ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ 6 بنیادی نکات یا اس کے نقطے ہے کیا۔ سب سے پہلا نقطہ، رمضان کے روزے کن عورتوں پر فرض نہیں۔ دوسرا نقطہ، رمضان کے روزے کن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تیسرا نقطہ، حیض کی حالت میں عورتوں کے لیے چند اہم عبادات۔ چوتھا نقطہ، رمضان میں جو ہم روزے رہتے ہیں روزے ٹوٹنے کے چند وجوہات۔ پانچواں نقطہ ہے رمضان میں اعتکاف اور تراویح۔ اور چھٹا نقطہ ہے کیا عورت کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ان 6 نقطوں پر غور و فکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بڑی اہم بات واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری تقریر کے کسی بھی حصے کو آپ لوگ اپنے کسی ذاتی مسئلے کا فتویٰ سمجھ کر نہ لیجیے، بلکہ میری تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے تحت ہے، جو حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں آئی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں میرے بارے میں یعنی دین اسلام کے بارے میں ایک بات بھی پتا چل جائے تو اسے دوسروں تک بتاؤ، اسے فوراً دوسروں تک بتا دو۔ تو آئیے انشاءاللہ اب میں اپنی تقریر کے اپنے عنوان کے پہلے نقطے پر گفتگو شروع کرتی ہوں۔ پہلا نقطہ ہے رمضان کے روزے کن عورتوں پر فرض نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے 2 بنیادی شکلیں بتائی ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض نہیں ہے۔ وہ ہے مسافر اور دوسرا ہے مریض۔ مسافر یعنی وہ مسلمان مرد یا عورتیں جو سفر کی حالت میں ہوں۔ اللہ نے ایسے مسلمان مرد یا عورتیں جو رمضان کے دوران اگر سفر کی حالت میں ہوں تو ان کو رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ نے چھوٹ دی ہے، لہذا یہ مسلمان مرد یا عورتیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی ان کو چھوٹ ہے، یعنی وہ روزے رمضان میں نہیں رکھنے کے ان پر فرض نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے رمضان سے پہلے جتنے دن روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے ان کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت سفر کی حالت میں روزہ رہنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت روزہ رہتے ہیں تو ان کو جو سفر میں مسلمان نہیں ہے یعنی غیر مسافر مسلمان مرد یا عورتوں سے بڑھ کے ان کو اجر ملے گا، اس کی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری جو بنیادی شکل ہے جس میں رمضان کے روزے رکھنا فرض نہیں، وہ ہے مریض کے لیے، یعنی اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی عارضی بیماری ہو جائے یعنی کوئی ٹیمپرری النس یا ایلمنٹ ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو آنے والے رمضان سے پہلے رہنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان مرد یا عورت ہے جس کو ایسی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر روزے نہیں رہ سکتے، تو پھر ایسے مسلمان مرد یا عورت کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے حساب سے فدیہ ادا کرے، یعنی ہر ایک روزے کے حساب سے ایک مستحق کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں، اور کھانا بہترین ہو یا کم از کم ایسا ہو جو آپ اور آپ کے گھر والے کھاتے ہوں۔ لیکن میری بہنوں یاد رکھیے، یہ فدیہ ادا کرنے کا، غریب کو مستحق کو کھانا کھلانے کا جو مسئلہ ہے روزے کے بدلے، یہ صرف ایسے مریض کے لیے ہے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ زندگی بھر روزہ نہیں رہ سکتے،
نہ کہ ایسے مسلمانوں کے لیے جو جان بوجھ کر بیکار کے بہانے دے کر، جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بہانے دے کر روزے چھوڑتے ہیں، جیسے کہ تھکان والا کام، نوکری میں تھکان ہو رہی ہو، یا پھر دھوپ میں اسکول یا کالج کو آنا جانا، ایگزامز کی تیاری، یا نہیں تو پڑھائی کا بوجھ، یا نہیں تو ایگزامز اگر ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ایگزام سینٹر کو آنے جانے کا جو مسئلہ ہے، روزے رکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. یعنی ایسے مسئلے جہاں پر آپ پڑھائی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اللہ کی جو فرض عبادت ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے مسلمان ماں باپ بھی ہیں جو ایک طرف اسلام کا واسطہ دے کر اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کی ترجیح دیتے ہیں. یہی ماں باپ اگر ایگزامز کا وقت آ جائے یا زیادہ پڑھائی بچوں پر پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ روزے بعد میں رکھ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، پہلے پڑھائی پر توجہ دے دو. تو ایسی پڑھائی، ایسی نوکری پر لعنت ہو. اور یاد رکھیے علامہ اقبال کا وہ شعر جہاں انہوں نے بتایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ایسے تمام بہانے جو ہم دیتے ہیں یہ حرام ہیں. اور یاد رکھ لیجئے، ایک روزہ اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو پھر اگر آپ کو اللہ 1,00,000 سال کی بھی عمر دے دے اور وہ 1,00,000 سال آپ روزانہ پابندی سے روزے رکھتے ہوئے کاٹتے ہیں، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کی بھی بھرپائی نہیں کی جا سکتی. تو لہذا دو جو بنیادی شکلیں میں نے بتائیں وہ ہیں مسافر یا پھر مریض جن کو روزے رکھنا فرض نہیں ہے لیکن بعد میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، سوائے ایسے مریض کے جو زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو ہر روزے کے حساب سے مستحق کو کھانا کھلانا پڑے گا پیٹ بھر. اس کے علاوہ عام طور پر